السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں اس کا نام ہے مزہ بخیر، ہے نا مزیدار نام؟ تو پیارے دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈوانس میں آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سہیل بھائی جان کو بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی، جس کی خوشی میں امی نے خاندان بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ ابو جی کے کہنے پر ہم شاہدہ خالہ کے ہاں بھی مٹھائی لے کر گئے۔ امی کے ساتھ چند دن پہلے ہی ان کی کسی بات پر نوک جھونک ہوئی، بلکہ بات بڑھ کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ دونوں ہی نے جینا مرنا ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ خاندان نے کچھ لوگ امی کی طرفداری اور کچھ شاہدہ خالہ کی حمایت میں تھے۔ جب ہم دونوں بھائی مٹھائی لے کر گئے تو نہ صرف انہوں نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا، بلکہ غصے میں باتیں بھی سنائیں۔ لے جاؤ یہ مٹھائی، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ وہ غصے سے بولی اور ہم سر جھکائے باہر نکل آئے۔ منّے، اگر یہ بات امی کو پتا چلی تو جانتے ہو نا کیا ہوگا۔ باہر نکل کر وہ ہم سے بولے۔ ہم نے سمجھداری سے سر ہلا دیا۔ ایک پارک میں بیٹھ کے مزے سے مٹھائی کھائی، تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گئے۔ لے لی انہوں نے مٹھائی، کچھ کہا تو نہیں؟ امی جی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ جی نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دے رہی تھی۔ بڑی تواضع کی ہماری۔ بھیا نے سب اچھے کی رپورٹ دی اور وہ خوش ہو گئیں۔ یہ انہوں نے اچھا کیا، انسان کو دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ شاہدہ باجی ذرا جذباتی قسم کی ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جاؤں گی کسی دن ان سے ملنے، وہ مطمئن اور مسرور کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ ہم نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا، انہوں نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند دن کے بعد مسرت پھپھی کے گھر ایک اہم تقریب ہو رہی تھی، جہاں سب کا جمع ہونا بہت ضروری تھا۔ اوف، اب آگے کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور سہیل بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسرت پھپھو نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ابو جی نے مٹھائی اور تحائف ان کے حوالے کیے اور دیگر افراد کے ساتھ جا بیٹھے۔ ہم امی جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہال میں نظر دوڑاتے ہوئے ان کی نگاہ شاہدہ خالہ پر پڑی اور وہ تیر کی مانند ان کی طرف بڑھی۔ سہیل بھائی امی جی کے پیچھے پیچھے تھے اور ہم سہیل بھائی کے پیچھے۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ امی نے گرم جوشی سے سلام کیا تو ہم رونق بنے کھڑے تھے۔ شاہدہ خالہ کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ منہ ہی منہ میں جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مبارک ہو باجی، سنا ہے حامد میاں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے۔ امی بڑی خوشدلی سے بولی۔ تو پتا چل گیا تمہیں، اب بھلا اس رسمی مبارک کی کیا ضرورت تھی؟ شاہدہ خالہ کے روکھے لہجے پر امی ذرا چونکی۔ لیکن آپ نے بھی تو ابھی مجھے سہیل کی ملازمت ملنے پر مبارکباد نہیں دی، مٹھائی تو ہم نے بھی بھجوائی تھی۔ تمام معاملہ بگڑتا دیکھ کر سہیل بھائی کھنکھارنے لگے۔ ارے کیسی مٹھائی، ہم نے کب رکھ لی؟ اس سے پہلے کہ دوسرا جملہ امی کے کانوں تک پہنچتا، ہم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اوہ ہائے امی جی، کہتے ہوئے ہم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے کیا ہوا میرے بچے کو، اچانک ہی کیا ہو گیا؟ حسب توقع امی گھبرا اٹھی۔ دانت میں درد، ایک اور چیخ مار کر ہم نے اپنی تکلیف کی وضاحت کی۔ شاہدہ خالہ نے امی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نائلہ تم ہٹو ذرا، تم میں تو ذرا حوصلہ نہیں ہے، کسی بات کا فوراً گھبرا جاتی ہو۔ بیٹا فائق، دانت کے درد کا علاج ہے میرے پاس، ایسے ہی موقع کے لیے پرس میں کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہوں۔ شاہدہ خالہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے چلی اور سہیل بھائی امی کو تسلی دیتے ہوئے دوسری طرف، اور پھر انہوں نے رخ موڑ کر ہماری جاندار اداکاری پر ہمیں بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، ورنہ نیکی برباد ہوتی اور گناہ لازم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ جب بھی دو لوگوں کے بیچ میں رنجشیں ہوں تو اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ ان کی صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس صلح کرانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔